واجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So after what 83 and 82 ایک مضمون تھا جس میں قیامت کے بارے میں ان کے ڈاؤٹس کا ذکر تھا، اور پھر یہاں سے ایک مضمون مختلف سوالات کے ذریعے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بعض چیزیں جس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے، کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کام کرتے ہیں. وہ سوالات ان سے کیے جا رہے ہیں، ان کے جوابات ایز اٹ از. A quick revision we have completed up to 85. تو یہ پہلا سوال کیا تھا؟ جلدی کوئی کون ہے جو کس کا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ اس میں ہے یعنی زمین میں ہے، اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ. Yes, so there was some importance about this. ان کنتم تعلمون، یہ کون سا علم ہے جو انبیاء نے دی ہے؟ وہ علم ہے. یہ جو کتابوں سے حاصل کیا ہے وہ علم ہے. ان کنتم تعلمون، اس کو ہم تھوڑا وضاحت کیے تھے، سمجھے تھے. what is this ان کنتم تعلمون؟ یہ انسان کے اندر ہی جو وہ ہوتا ہے، فہم ہوتا ہے، پیدائشی طور پر ہی ہوتا ہے. اس فہم کے ذریعے ہی اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ زمین کو بنانے والا کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی، کوئی بھی نہیں ہو سکتا سوائے کہ ایک ذات کے جو ہے اللہ. تو یہ جو پیدائشی اللہ نے سب کے اندر جو ایک وہ رکھا ہے فہم، درک کہتے ہیں اسے، جبلت، ادراک. جی ادراک. چلیے، سو دین یہ بھی ہم کمپلیٹ کر لیے تھے. اس میں بھی کچھ معنی چھپے ہوئے تھے. we will revise it. سیقولون the importance of یہ ہے کہ جب احساس تو اندر تھا ان کے، پھر تھوڑا غور کرنے کے بعد ان کو احساس ہوگا کہ وہ اللہ ہی ہے، تو پھر وہ غور کرنے کے بعد کہیں گے کہ وہ سب اللہ کے لیے ہے. تو پھر ان سے پوچھیں گے کہ تم کیوں تدبر نہیں کرتے، تم غور کیوں نہیں کرتے اس بات پہ. یہ افلا تذکرون، یہ کون سی بات ہے؟ Is it the whole thing؟ قرآن، توحید، رسالت، یہ سب اس میں آ جائے گا، یا گروپ کے لحاظ سے واٹ از اٹ، نصیحت حاصل کرنا یا بلیف، یہ کس کے لیے آیا ہے؟ چلو فاطمہ، توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے ہے. توحید ہے. اتنا جلدی بھول جاتے فاطمہ. ایک کیا ٹاپک چل رہا تھا سر؟ ایک تو تھا باس بادل موت تھا پہلے، وہی چل رہا ہے نا، وہی چل رہا ہے. توحید کی باتیں جائیں گی وہاں توحید کا ذکر ہی ہوگا، جہاں رسالت کی باتیں آئیں گی وہ پوچھیں گے کہ کیا مر کے پھر دوبارہ جئیں گے، تو یہ تو اس پہ سارا اس پہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، آگے بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں، وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہو سکتا. تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا بھی. اس کی تو کوئی شورٹی نہیں تھی، اور صرف یہ رسولوں کے ذریعے ہی خبر ملی تھی، اور کسی کو مرنے کے بعد اٹھتا ہوا وہ دیکھے نہیں تھے، کوئی بھی نہیں دیکھے، ہم بھی نہیں دیکھے. تو اس کے لیے دلائل سے اس کو ثابت کیا جا رہا ہے. جو یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ اللہ ہے، تو وہ اللہ ایک دن ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے تم کو پیدا نہیں کیا، بلکہ your deeds will be judged on a certain day and you
all will be resurrected on that day. ٹھیک ہے، اتنا جلدی بھولنا نہیں چاہیے نا ہم کو. اوکے 85. نو وی ول اسٹارٹ فرام 86 اینڈ 92 تک یہ گروپ جائے گا، اور سمپل ہے، اب اور سمپل ہو جائے گا پچھلی آیتیں پڑھنے کی وجہ سے. جو لاسٹ ٹیوزڈے جن کو موقع نہیں ملا تھا وہ آگے بڑھیں اور جلدی کوئک. کون میں پڑھوں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے نہیں پڑھا تھا سر. چلیے جو نہیں پڑھے بالکل خود آپ کو یاد رہنا، مجھے تو یاد نہیں ہے. قل من رب السماوات السبع والرب العرش العظیم. کل سے یہ فعل امر ہے. اس کو کیا پڑھا، اس لفظ کو کیا پڑھا آپ نے؟ سب ایسا کچھ پڑھا تھا آپ نے، اب صحیح پڑھا بالکل. سماوات السبع. کل جو ہے فعل امر ہے، اور اس کا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے من رب السماوات السبع. تو من جو ہے اس میں موصول بھی ہے، اور سر اس کو ہم استفہامیہ کہیں گے یا کون ہے رب آسمان کا ساتھ؟ تو یہ استفہامیہ کہیں گے یا مبتدا بولیں گے؟ اس میں ذرا کنفیوز ہو رہی تھی. نہیں، آپ کو اس اسٹیج پہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. میرے بولنے سے زیادہ آپ پورے یقین سے کوئی بات کرنی چاہیے. یہ کیا، کس قسم کا، یہ کیا ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ ہے یا سوال ہے؟ یہ سوال ہے سر. بس ختم ہو گئی. جب سوال ہے تو پھر وہ مبتدا خبر نہیں. خیر اس میں جملے وہ استفہامیہ ہو سکتا ہے، اور اس میں استفہامیہ ہیں من سے، پھر وہ مبتدا ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات اور یہاں پر بھی کئی بار بتایا تھا کہ یہ جو خل ہے اس کے معنی کئی یہ کہتے ہیں، لیکن یہی خل کسی سوال سے پہلے اگر آتا ہے، آپ یہ سوال کیجئے، تو یہاں پر پھر یہ خل کے معنی اردو میں بھی الگ ہو جائیں گے، عربی میں بھی. آپ پوچھئے، آپ دریافت کیجئے. یہ ہم کئی بار اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. اگر کوئی اسٹیٹمنٹ ہے تو وہ خل سے آپ فرما دیجئے، اور اگر اس کے بعد کوئی سوال ان سے کرنا ہے تو استفہامیہ جملہ ہو، اس میں کوشچن ہو، تو پھر اس کے خل کے معنی آپ پوچھئے خل ہی استعمال کریں گے. چلیے اب یہ سوال کیا ہے، کہاں تک آپ لیں گے؟ رب السماوات السبع تک پہلے کریں گے تو وہ سوال جو ہے وہ مبتدا ہو جائے گا کہ رب السماوات السبع، مطلب رب کون ہے آسمانوں، 7 آسمانوں کا. تو واو جو ہے اس پہ پھر عطف ہوگا، اور رب العرش العظیم جو ہے ادھر سے مبتدا ہو جائے گا، اور عرش عظیم کا. کون رب ہے عرش عظیم کا، اور اس میں من جو ہے وہ مطلب کہ یہ اس پہ عطف ہو رہا ہے، تو اس لیے من دوبارہ مطلب نہیں استعمال ہو رہا. ٹھیک ہے، رب العرش العظیم. تو یہ مطلب سوال اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کا مطلب کہ مطلب قیامت کا عقیدہ نہیں تھا، وہ اس کو مان نہیں رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہی مطلب کہ مطلب ان سے کروا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان اور مطلب اس کے مالک ہیں اور سب کچھ پیدا کر سکتے ہیں، تو یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں موت دے کے دوبارہ مطلب کہ زندہ کریں. تو تم میں جہاں تک سمجھ سکی سر. اچھا ہے ٹھیک ہے. اتنا اس میں دین وہاں پر بھی اس سے پہلے رب کا ہی لفظ آیا تھا شاید، یا خلق کا لفظ آیا تھا، لمن الارض کا لفظ آیا تھا کس کے، اور یہاں پر رب کا آیا ہے. وائی دس ڈفرینس؟
کس کا ہے، اور پھر جو ہے رب ہے سماوات سبعی کا. مطلب کہ سماوات سبعی میں بہت سی چیزیں چھوڑ دے رہے ہیں آپ. اس کا پھر یہ مرکب ہے، اس کو سماواتی سبھی جو ہے مضاف الیہ بنے گا. تو یہ اور رب کیوں ہے پھر یہاں پر؟ سر رب مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہی مطلب مالک ہیں، اس لیے کہ مطلب وہ اس کے ایک فائل بن رہے ہیں ربو. پتہ نہیں سر، سمجھ کچھ کنفیوزنگ ہو رہا ہے مجھے. نہیں ایسے جی پرسوں سے دیکھ رہا ہوں آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. رب السماوات السبع، مطلب اللہ تعالیٰ ہی بنانے والے ہیں آسمانوں کا. رب تو آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ہم اس کو کئی بار ڈسکرائب کر چکے ہیں کہ رب کیا ہوتا ہے نا. مطلب رب کون العالمین وہ صرف رب جو ہے پیدا کرنے والا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہر اس چیز کی کا مالک. تمام جو اس کے ضروریات ہیں یا اس کی دیکھ بھال، اس کو غذا پہنچانے والا ہے نا، اس کے تکالیف کو دور کرنے والا، یہ سب. تو اب یہ پچھلی آیت میں صرف زمین کا ذکر ہوا تھا، یہاں پر ایک اسٹیج آگے بڑھ کے وہ ساتوں آسمانوں میں جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، ان کے بارے میں کہ ان کو کھلانے پلانے والا، ان کی تخلیق کرنے والا، ان کو کاموں پہ لگانے والا. ہر بڑے فرشتے کا کوئی کام ہے، جبرائیل علیہ السلام کا کوئی کام ہے، میکائیل علیہ السلام کا کوئی کام ہے، وہ سارے فرشتوں کے کام ہیں. تو وہ 7 آسمان دونوں الگ الگ ہیں. ایک زمین کا پہلے ذکر ہو گیا، اور 7 آسمانوں میں کا بھی ان کو بنانے والا بھی، اور پھر اس میں معافی ہی یہاں پر نہیں ہے لیکن وہی سینس ہے جو پچھلی آیت میں تھا. اور ان آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے ان سب کی دیکھ بھال کرنے والا، ان سے کام لینے والا، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنے والا وہ کون ہے. تو یہ بھی وہ اگر غور کریں گے ہے نا، تو پھر آگے اس کا جواب آ رہا ہے، لیکن یہ سوال پوچھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ حرف ہے یمن پھر ریپیٹ ہوگا یہاں پر، لیکن یہاں محذوب ہے، عطف کے بعد وہ ریپیٹ نہیں ہوتا. وہ من رب العرش العظیم، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عرش عظیم ہے. عرش عظیم پھر خود ایک مرکب ہے. جی مضاف الیہ، اور وہ اس کی بس وہ عظیم صفت بھی بنے گی سر. بالکل. رب العرش مضاف الیہ، عظیم اس کی صفت بات ہے. تھوڑا سا کنفیوز مت ہو، بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن 2 ہاتھ اٹھ رہے ہیں، ایک حمیرہ کا پہلے، بعد میں فاطمہ کا. یہ حمیرہ. جی سر، ایک مجھے بات یہ کہنی ہے کہ آپ کہتے ہیں پونڈر کرو، تو میں کچھ جسارت کرنا فرمانا چاہتی ہوں. میں نے بڑی پونڈر کیا ان آیتوں پر جو یہ ابھی کرنٹ چل رہی ہے. گرامیٹیکلی یہ ہم اگر من کو مبتدا کہتے ہیں تو اس کی خبر نہیں ہے رب السماواتی. یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک سارکیزم مجھے لگ رہا ہے، جیسے کہ اچھا چلو بتاؤ پھر کہ کون ہے جو یہ کر رہا ہے. تو اگر ہم من کو مبتدا لے رہے ہیں تو من کی خبر تو نہیں بن رہی رب السماواتی سبھی. اور تو یہ مجھے یہ سمجھنا ہے کہ کیا اس کی کیسے گرامر کریں گے آپ، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کوئی مبتدا ہوتا ہے اس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، تو یہ مجھے خبر نہیں لگ رہی سر. یہ اچھا سوال ہے، اچھا سوال ہے. ابھی 1 سیکنڈ پہلے فاطمہ سے بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد دونوں کو جو بھی سوالات ہے اس کا جواب دے دیتے ہیں. اچھا سوال ہے، پاؤنڈر بہت اچھا کر رہا ہے. فاطمہ آپ کا ہاتھ کیوں رہا ہے؟ میں چاہ رہی ہوں کہ من جو ہے وہ سب مبتدا کی طرح لگ نہیں رہا، کہ من جو ہے کیا کہیں گے کہ ڈونٹ یو نو
کہ کون ہے رب کیا اس طرح سوال میں ہوگا، یا پھر اس کو بس ہم موصول صلہ کہیں گے؟ وہ اس طرح کچھ کلیئرٹی نہیں اس کی ہو رہی جملے کی کہ کس کو کیسے گرامیٹیکلی کریں گے. بہت اچھا، وہی تقریباً دونوں کا ڈاؤٹ ایک ہی قسم کا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا توجہ سے بات کو سمجھیے. ہم پہلے جب جملے کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ جملے خبریہ ہے یا استفہامیہ کے کئی قسمیں ہیں، وہ بہت اہم کام ہے، اور ہر جملے سے پہلے ہم جملے کے کیٹیگری کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جملے کی کیٹیگری کے لحاظ سے اگر وہ جملے اسمیہ ہوگا اور تو پھر اس میں اس کی ایک اسم ہوگا اور اس کی خبر دی جائے گی. لیکن جب ہم پہلے یہ کر دیے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے، اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے، اب یہ اس سے سوال یہ ہے کہ من ربو، یہ پھر استفہامیہ ہو گیا، بلکہ اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. آپ یہاں پر خبر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن استفہامیہ کی خبر ہے، مبتدا کی خبر نہیں ہے. من ربو کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ رب کون ہے، رب کون ہے. اب اس کا جواب ہے، اس کا جواب سے مراد اس کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وہ سوال میں کس کا رب ہے نا، کہ زمین میں ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا رب، یا آسمانوں میں یا ساتوں آسمانوں میں جو ہے اس کا رب. تو یہ پہلے ہم جب جملے استعمال کر لیتے ہیں یا اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ جملے اسمیہ ہے، فعلیہ ہے، کانا کا ہے، انا کا ہے، یا پھر انشائیہ ہے، تو اس کے بعد یہ خبر نہیں کہلائے گی، بلکہ اس سے فردر ایکسپلینیشن آف رب ہے نا. من رب العالمین، من رب المسلمین، ایسا اگر آپ پوچھتے ہیں تو ویسی جو ہے یہ سوال کے ساتھ ہے، رب کون ہے. اب یہ صرف خاص طور سے ایک بات پچھلی آیت میں ولازی رب کا لفظ نہیں آیا تھا، لیکن کوئی اور لفظ کے ساتھ اس کا سوال آیا تھا، عرض و معافیہ، اس میں جتنے ہیں. تو اس کو آپ انالیسس تو ویسے ہی کریں گے، لیکن جملے کو آپ کہیں گے کہ یہ سوالیہ ہے، اور یہ رب کے بارے میں، رب کون ہے، سماواتی والا. لیکن آپ اگر جملہ اسمیہ کہہ کے اس کو آپ مبتدا اور خبر کہیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، بلکہ یہ سوالیہ ہے. من ربو، ہو، اس کے معنی غرض سب بالکل صحیح کر رہے ہیں. ہو از دا لارڈ، ہو از دا کریٹر، ہو از دا پرووائڈر. اب یہ کس چیز کا، وہ تو ہر چیز کا رب ہے، ہر کائنات کی ہر چیز کا رب ہے، لیکن یہاں پر ساتوں آسمان بنانے والا اور اس میں جو کچھ ہے، تو اس کو آپ انالیسس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب کی وضاحت ہے نا. من جو ہے سوالیہ ہے، رب کون ہے، اور وہ رب کس کا ہے، اس کو آپ کہیں گے سماواتی والارض. دیس ٹو کلمات جو مل کے سماوات سبھی نکلے ہیں، وہ رب کی وضاحت کر رہے ہیں. اٹ از این ایکسٹینشن ٹو آسک اباؤٹ رب، کون ہے رب، سماواتی سبھی. اس کو جسٹ اے فردر ایکسپلینیشن آف رب السماواتی. جتنے گرامیرین ہیں اس کو کوئی خاص نام نہیں دیتے، مبتدا خبر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن استفہامیہ کی کہ پہلے رب ہے، لیکن یہ سوال کے اندر داخل ہے تو رب کی وضاحت کرنے والے کلمات ہیں. جسٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو ایکسپلین دا ورڈ رب.
سر من کو حرف استفہام کہہ کے اس کی بس وضاحت رب السماوات سب، پھر رب کی وضاحت سماوات سبھی. اس میں اکثر جگہ گڑبڑ کرتے ہیں ہم، اسی لیے ہم جو کام کر رہے ہیں سب سے پہلے جملہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اب جملے کے لحاظ سے اس کی انالیسس ہوگی، خبریہ ہوگی تو اس کی انالیسس الگ ہوگی، استفہامیہ اگر ہوگی تو یہ اس کی جو انالیسس ہوگی وہ الگ قسم سے ہوگی. یہ من چونکہ سوالیہ ہے، رب کون ہے؟ اب یہ رب بہت چیزوں کے رب ہیں، پوری چیزوں کو یہاں پر کور نہیں کیا گیا. پچھلی آیت میں زمین اور اس میں جو کچھ ہے، اب اس کے بعد ایک نئی مخلوق، الگ لوگ وہاں پر لوگ تو نہیں کر سکتے، الگ مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سماوات میں ہے، زمین الگ ہے، اس کے خصوصیات الگ ہیں، یہاں سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تمام چیزیں زمین میں موجود ہیں جو انسان کی ضرورت کی ہیں. لیکن اب وہ سماوات جس میں انجلس رہتے ہیں، ملائکہ رہتے ہیں، وہ اس کے بارے میں سوال، اٹس اونلی اے کوشچن. اور اس کے بعد کا بھی بالکل اسی طرح کا کوشچن ہے. اور پھر عرش عظیم بھی کوئی چیز ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں، حدیث میں اس کا ذکر ہے. اور وہ سورہ مومن شاید اب پڑھنے والے ہیں، اس میں بھی عرش عظیم کیا ہے، اس کی تھوڑی تعریف، اس کو کون اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں آئیں گی. یہ صرف ایک استفہامیہ ہے. تو میری بات کچھ پہنچی آپ تک؟ سر جی پہنچ رہی ہے، کیونکہ یہ وہی ہے کہ خبر نہیں ہے مگر یہ مزید ایک اسٹیٹمنٹ کنٹینیو ہے. یس یس یس، رب کے بارے میں. اوکے فاطمہ، آپ کا جی ہاتھ اٹھا ہوا ہے جی سر، وہ میں بھی کرتی ہوں کلیئر اس کو. جی سر سمجھ آ گئی. انشاءاللہ. چلیے بالکل صحیح ہو گیا. Now we will move to 87. چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. پھر اب چلیے لاسٹ ٹائم جتنے لوگ موقع نہیں ملا تھا ان میں سے اگر کوئی ہے تو they can continue. منڈے کی کلاس میں سب کو موقع ملنا چاہیے. السلام علیکم سر، میں ٹرائی کرتی ہوں. جی جی سیقولون للہ، یہ جملے فعلیہ خبریہ ہے. ویری گڈ. سیقولون میں فعل اور فاعل ہے. اس میں فعل ہے قولا، اور فاعل ہے فعل قولا نہیں ہوتا، فعل قولا نہیں ہوتا. فعل سے حرفی فعل ہمیشہ کیسے ہوتا ہے؟ قالا. قالا فعل جب ہوتا ہے، یہ تو بہت کر چکے ہیں نا ہم. فعل کیسا ہوتا ہے؟ ثلاثی مجرد قالا ہوتا ہے، جس میں مڈل لیٹر پہ کبھی زیر لیکن فا کلمہ اور عین کلمہ، لام کلمہ تبدیل نہیں ہوتے. اسی کا یہ مضارع فارم ہے. پھر اس میں ایک اضافت ہے سا، یہ پرسوں کافی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یقولون للہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایک اضافت سا کی ہے، سین کا اس میں اضافہ ہے. تو یہ جو سوال ہوا نا، چھوٹی سی غلطی ہے. آپ کیا بولے، فعل اولا کو جی خولا سمجھی میں، روٹ ورڈ روٹ خولا ورڈ سے ہے ہی تو فعل ہوتا ہے. اس کے مختلف فارم ہوتے ہیں، مضارع ہے، ماضی، اس میں اضافت ہوتی ہے. لیکن روٹ ورڈ وہ تو کرتے کرتے بوڑھے ہوئے ہم لوگ کہ اس میں پورا ایک جملہ ہوتا ہے، اس کا ایک فاعل ہمیشہ تھرڈ پرسن سنگولر ہوتا ہے. اب مضارع میں آ گیا، یہ جمع ہو گیا، اب وہ کہیں گے. اب یہ سا کی وضاحت کر دیجئے، پچھلی آیت میں ہم کر رہے تھے ان کا جواب.
یہی سر جواب ہے۔ میں ایبسنٹ تھی پر ہم، یہ فیوچر ٹینس کے لیے آیا ہے ہم، سینس فیوچر ٹینس، فیوچر کیوں آئے گا؟ کہ پھر وہی ہم بات کر کہ وہ سکتے، آپ نہیں تھے کہیں تو اب میں کیا کر سکتا ہوں اس کو؟ کوئی بتا دے بھئی، یا نہیں تھی اس دن کلاس میں، کوئی بتا دے سا کیوں آیا یہاں پر، یا فردوس کو بتا دیں۔ سر سا ہمیشہ اب اس کے بعد ان قریب یا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جب یہ وہ چیز پہ غور کریں گے تو پھر وہ جواب دیں گے، وہ کہیں گے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد۔ بس یہ ان کے کسی کے بھی درک میں اتنی عقل کی بات تو ہوتی ہے کہ آسمانوں کا رب کون ہے۔ آسمانوں سے مراد یہ آ گئی کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، ملائکہ ہیں، اینجلز ہیں، ان کے بارے میں دعوت فکر دی گئی، اپنے ادراک سے، درک سے اس کا جواب دو۔ سو they should ponder on it and find out the answer کہ وہ کون ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ وہ ملائکہ سارے الہ نہیں ہو سکتے، وہ ملائکہ یا پھر اور کوئی الہ نہیں ہو سکتا، بلکہ آسمان اور آسمان میں جتنی مخلوق ہے اس کا خالق اور رب وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ سو دس will be the answer that will come from them۔ سیقولون، پھر یہ کون ہے؟ یقولون کا فاعل کون ہے؟ فردوس۔ سر یہ مشرقین کی طرف ہے۔ مشرکین جو بھی آخرت پہ بلیو نہیں کرتا، اس سے یہ پہلے اگلوایا جا رہا ہے اس کا در کیا کہتا ہے، کیا وہاں کہیں رب بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ سوچنے کے بعد یہی جواب دیں گے کہ آسمانوں، ساتوں آسمانوں اور اس میں جو کوئی بھی ہے اس کا خالق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا رب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد اور للہ میں جار مجرور ہے سر، لام ہم، لی جار مجرور متعلق یقولون۔ پھر آگے قل افلا تتقون، یہ جملے امریہ ہے، فعلیہ امریہ ہے، قل فعل امر ہے، اور آگے رپورٹنگ مقولہ ہے، مطلب کویسچن کرنا ہے، استفہامیہ ہے کہ افلا تتقون۔ حمزہ جو ہے استفہامیہ ہے، فا سببیہ ہے، لا حرف نفی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، فلا جی تتقون، یہ جملے فعلیہ ہے۔ تتقون میں فعل ہے تقو، تاقوا، نہیں، تقیہ، تقیہ روٹ ورڈ، تقیہ۔ تقیہ مانے ڈرنا یا کسی کی بات کو ماننا، ڈرنا ہے تو پھر تم اس انکار کرنے سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ لیکن یہاں پر آپ نے جب انالیسس کی تو ان ایکسپیکٹڈ، تھوڑا اب بعض لوگ پیچھے جا رہے ہیں، ایسا نہیں، ہم کو ہر کلاس میں ایک قدم آگے رہنا چاہیے، پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ یہ قل کے یہاں پر کیا معنی لیں گے ہم؟ پوچھو۔ یس، یہ پھر جو ہے یہاں پر کہہ دیجئے نہیں ہے، چونکہ یہ انشائیہ اور سوالیہ جملہ ہے، اسی لیے اس کے معنی آپ ان سے دریافت کیجئے، آپ ان سے پوچھئے، قل کہیے نہیں۔ اب یہ سوال آپ کے ذریعے کرایا جا رہا ہے ان کے جواب کے بعد۔ جب یہ جانتے ہو کہ اللہ ہی زمین میں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا رب ہے، اور آسمان میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا رب ہے،
تو یہ ڈس بلیف، عدول حکمی، آخرت کو انکار کرنا، اس سے وائی ڈونٹ یو فیئر، اس سے تم کو ڈر کیوں نہیں ہوتا اللہ کے بات کو نہیں ماننے سے یا اس پہ بلیف نہیں کرنے سے، ہے نا؟ تو یہ تتقون، ڈرنے کے معنی کیا ہیں کہ انکار کرنے سے تم کو are you not afraid of it؟ فلا، یہ سب ساری چیزیں آپ نے یہاں سے ہی بتائی، سببیہ بھی ہے، لا نگیشن کے لیے ہے، تتقون، پھر وہ تتقون کون ہے جن سے سوال کیا جا رہا ہے؟ جی مشرکین. مشکین ہے آج کے بھی، قیامت تک کے بھی ان کو یہ کچھ جملوں سے دعوت فکر دی جا رہی ہے، کتابوں کا علم ہے، انبیاء کو مانتے ہیں تو سب صحیح ہے، جب وہ میسیج بھی آ گیا اور پھر ایک بات یقینی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے ذریعے لوگوں کو مطلع کیا کہ یہ دنیا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اس کا انجام سب اٹھیں گے اور اپنے اعمال کا جواب دیں گے، پھر اس کے بعد ایک ابدی زندگی گزاریں گے. ویری سمپل. تو دس کپلیٹ دو آیتیں اور ایک ہی مضمون کی ہے، ایک سوال کرنے کے لیے فرمایا گیا اور پھر اس کے بعد ان کا ایک جواب آیا چھوٹے سے ٹکڑے میں، یہ پھر اس کے بعد ان کی تنبیہ کے لیے کچھ باتیں آئیں کہ افلا تتقون. تو پھر تم اس ڈس بلیونگ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ یہ دو کپلیٹ ہے، اس سے پہلے کا وہ 86 ایک کپلیٹ ہے، اس سے پہلے کا ایک کپلیٹ تھا سوال، ان کا سوال کا جواب، پھر اس کے بعد وارننگ ان سے کہ پھر تم کیوں نہیں کرتے. میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی بات بہت ڈیفیکلٹ ہے، اٹس ویری سمپل. Am I right؟ جی سر. اور کوئی ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا پابندی کر لو تو یہ پھر دوسری بار یہ کہنا نہیں پڑتا کہ میں نہیں تھی، تو اس سے بڑا گیپ آ جاتا، پھر ایک بار سمجھانا بوریت ہوتی تھوڑی. اوکے، یہ ڈیڈ اے گڈ جاب. کسی کو اس پہ کوئی سوال ہے؟ تدبران قرآن کوئی نہیں؟ جی سر، کیا سوال آپ کا کیا ہے کہ تدبران قرآن کو کوئی اور سوال ہے کیا پوچھا؟ نہیں سر، نہیں سر. تمہارا نام تو نہیں لیا تھا میں. تدبران، ابھی تو تدبر کر کے پوچھا تو تھا کچھ آپ سے تھوڑی دیر پہلے. ویری گڈ. چلیے اب اور کوئی ہے جو منڈے محروم رہا تھا کلاس میں پڑھنے سے؟ السلام علیکم سر. میں تھی لیکن میں آؤٹ آف ٹاؤن اور جہاں میں ہوں بہت شور ہو رہا ہے، تو میں اس پر میں سن پورا رہی ہوں کلاس میں، بٹ میں ماشاء پڑھ اللہ. نہیں سکوں گی. تو نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. جب بھی آپ اور کوئی ہے جو پچھلی کلاس میں نہیں پڑھا تھا؟ جلدی کوئی ہے تو بتائے، نہیں تو پھر پرانے لوگ پھر آ جائیں گے، وہاں سے سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو جائے گا. عائشہ نے پڑھ لیا تھا پچھلی کلاس میں. السلام علیکم. تو پڑھی تو تھی لیکن بہت غلطیاں تھیں. انشاءاللہ میں یہ تو پڑھوں. ہاں پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل مم بیدہ، قل تک ایک لیں گے سر کہ یہ دوسرا پچھلی آیت میں جس طرح سے جو کافر ہیں، مشرک ہیں اور جو قریش ہیں جو سوال کر رہے تھے، دعوت فکر مطلب غور کر رہے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ سوال پوچھئے، قل افلا تتقون. اس کے بعد ایک سوال ہے کہ قل، آپ پوچھئے. سوال یہ ہے، یہاں سے من بیدہ سے ہم جملے فعلیہ قل سے شروع کریں گے تو جملے فعلیہ انشائیہ امریہ ہے
کہ پوچھئے، اور مم بیدیہی ملکوت کلی شیئن تک ایک سوال. ویری گڈ. پھر مم بیدیہی سے ہم دیکھیں گے تو ایک طرح کا یہ سوال جو ہے وہ مقولہ کہیں گے، اور یہ ہے جملے اسمیہ انشائیہ سوالیہ. تو من کو بھی ہم اسی طرح لیں گے سر، اگر جس طرح آپ نے پچھلی آیت میں بتایا کہ اس کو ہم گرامیٹیکلی لیں گے تو یہ ایک مبتدا ہوگا، لیکن خبر تو نہیں ہے اس کی، لیکن اسم ہے یہ من. اور بیدی ہی بی حرف جار ہے، ید یعنی کہ ہاتھ، دو ہاتھ ایک اسم ہے، اور ہی جو ہے ضمیر ہے جو کہ ریفر کر رہی ہے من کو، کہ یہ سوال ہے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں، یا کون ہے اس کے ہاتھ میں، یا ہاتھ میں ملکوت کلی شیئن، ملکوت ملکیت کہیں گے سر، ملکوت ملکیت ہے کلو شیئن کلی شیئن. تو یہ بن رہا ہے کلی جو ہے وہ ظرف ہے، اور شیئن مضاف الیہ بن رہا ہے. یہ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، پوچھو کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. گڈ. چلیے آج بہت کم غلطیاں ہیں، خوش ہو جائیے. تو پھر وہ استفہامیہ ہیں اور وہی سوال ہو رہا ہے نا. من بیدی ہی جی ہے نا، وہ کون جی ہے جس کے ہاتھ میں ہے. کیا چیز ہے؟ ملکیت. بظاہر تو ملکیت کو ہم کہتے ہیں میرا ہر چیز، میرا گھر، میرا مکان، میری اولاد، میرا شوہر، میری بیوی، تو یہ سارے میرا میرا کہتے ہیں. لیکن ملکیت جو ہے وہ ہر چیز کی عطا کرنے والا وہ سوائے وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، ہر چیز کی ملکیت ہے، ہر چیز کلی شیئن. تو یہ ان سے پوچھو کہ دینے والا کون ہے. وہ کوئی بت، کوئی فرشتہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کون ہے. جی سر. تو یہ ایک سوال ہوا. پھر دوسرا ہے وَهُوَ يُجِيرُ، یہاں تک لیں گے تو یہ جملے اسمیہ خبریہ لیں گے اتنے سے پارٹ کو، کہ وہ حرف ربط ہے جو کنیکٹ کر رہا ہے، اور مطلب ملکیت ہر چیز کی ملکیت کس کی ہے، اور ہوا یجیرو، یہ جملے اسمیہ خبریہ ہے، ہوا مبتدا ہے، یجیرو خبر ہے. ہوا کی ضمیر جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن یہاں پر ایک سوال ہے تو وہی ایک طرح کا ایک تدبری پوائنٹ آف ویو سے سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ اور وہ یجیرو، اس کا روٹ ورڈ ہے جارا، اور فعل ہے جارا، اور فاعل ہے ہوا، یا پیش یو جو ہوا کی طرف ریفر کر رہا ہے. تو اور وہ یجیرو کا مطلب ہے پروٹیکٹ کرنا، حفاظت کرنا. تو ملکیت ہر چیز کی ملکیت کس کی ہے، اور اس کی حفاظت کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے کہ اور وہ حفاظت کرے گا. کرتا ہے، کرے گا، اور کرتا ہے. جی پریزنٹ مضارع ہے جی. ہوں اور وہ حفاظت کرتا ہے. ولا یجار علیہ، یہاں تک لیں گے وہ حرف عطف ہے، اور لا یجارو لا یجارو معطوف ہو رہا ہے یجیرو پر، اور لا حرف نفی ہے، یجارو فعل مضارع مجہول ہے. اس میں جو روٹ ورڈ ہے وہ پھر سے ہے جارا، اور نہیں حفاظت کرے، کرتا ہے، اور کرتا نہیں، یہاں اور نہیں
مستقبل لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریزنٹ کے جی لیے۔ جی اور نہیں حفاظت کرتا ہے علیہ اس سے، علیہ جار مجرور متعلق یجارو اور ہی کی ضمیر جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ پھر ان کنتم تعلمون، نہیں، یہ بات یہاں سے میرے سمجھ میں نہیں آئی، اتنا ٹکڑا میرے سمجھ میں آیا۔ وہ ہوا یجیر ولا یجار علیہ کا یہ کیا مطلب ہوا؟ گرامر میں تو کچھ آپ کر دیے، لیکن گرامر از ناٹ دا اینڈ آف ایوری تھنگ، جی وہ ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ گرامر سے ہم تھوڑی مدد لیتے ہیں قرآن۔ آپ اس کو جس طرح سے سمجھا سکتے ہیں اتنے ٹکڑے کو سمجھائیے۔ یہاں تک تو سب کی بھی سمجھ میں آئی، میری بات بھی سمجھ میں آئی۔ میں مم بیدیہ ملکوت کل شیء، یعنی کنٹرول یعنی ہر چیز کو، چاند پہ کنٹرول، سورج پہ کنٹرول، تاروں پہ کنٹرول، دن اور رات پہ کنٹرول، انسانوں پہ کنٹرول۔ صرف انسان کو ایک چوائس دیا گیا، باقی ہر چیز پہ جو کنٹرول ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک سوال ہوا تھا۔ اس سوال میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، وہ ہوا یجیر ولا یجار علیہ، ہے نا۔ ابھی یہاں پر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی ابھی ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک کوئی ہستی ہے جو ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اور صرف اسی ہی کا حکم، چاہے وہ جاندار ہوں، بے جان ہوں، سورج ہو، چاند ہو، حشرات الارض ہوں، ملائکہ ہوں، یہ ساری چیزیں دنیا میں جتنی تخلیق کہلاتی ہیں یا مخلوق ہیں، وہ کس کی ہیں، کس کا اس کے اوپر کنٹرول ہے۔ ایک بات میری بھی سمجھ میں آئی تمام شرکا کے، لیکن شرکا میں سے بھی مجھے یقین ہے کہ 1% بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کی اس بات کو سمجھا، انکلوڈنگ می۔ وہ ہوا یجیر ولا یجار علیہ، اس کو سمجھائیے۔ گرامر تو ہم کر لیے، لیکن اس کا مقصد، معنی کیا نکل رہے ہیں، یہ مجھے ہمارے آپ کے میرے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جو حفاظت کرتا ہے ہر چیز کی، یعنی پوری ملکیت کی، اور اس سے ولا یجار علیہ مطلب اس سے، وہ ذات سے کون مطلب حفاظت، مطلب کسی سے کسی کو بچنا ہے تو کوئی بچے گا نہیں، مطلب ایسی کوئی سپیریئر پاور ہے جو حفاظت کرتا ہے، اور اگر جب نہیں سر کیسے بہت بھٹک جس رہا سے ہے، کافی بھٹک رہا ہے۔ فاطمہ ذرا آپ اس کو کھول سکتے ہیں اس آیت کو؟ جی سر، وہوا یجیرو کہ اور وہی ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور نہیں پناہ دی جاتی۔ تو سر یہاں علیہ جو ہے وہ کسی اور مطلب ہے، یعنی کہ ان کے اگینسٹ، ان کے خلاف، ان کی مرضی کے خلاف پناہ نہیں دی جاتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ میرا جی سر، یجارو میں مجھول ہے تو وہ، اور وہ کے بجائے کوئی کے لیے بھی آ سکتا، اور وہ نہیں مدد دیا جا سکتا یا دیا جا سکتا۔ فاطمہ بھی تھوڑا سا کرا گئی تھی۔ ولا یجار علیہ، اس کے اوپر کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے۔ علیہ یجارو اس کا نائب فاعل ہے، کوئی بھی اس کے اوپر اس کی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، اس کو پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ وہی سب کو پناہ دیتا ہے۔ فاطمہ غور سے سنو، عائشہ غور سے سنو، یہ ایک بات تو پوری طاقت، ملکیت، پاور، سپریم پاور in whose hand it is، اینڈ ان کا ایک کام ہے کہ وہ ہر ایک کو پناہ دیتے ہیں بھی لیجئے، یا پھر حفاظت کرتے ہیں بھی لیجئے، یا پھر ٹیک کیئر، ان کی نگرانی، ان کی ضرورتوں کی کو پورا کرنے کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں، سب کے
को पनाह देने वाले या सबको हिफाजत करने वाले, रिस्क देने वाले, वो कौन है? लेकिन उसको उल्टा के बात कही जा रही है कि वो इतनी सुप्रीम पावर है वो हस्ती के वला युजारू अलैहि, कोई उसके ऊपर हिफाजत करने वाला नहीं है। उनको हिफाजत की ज़रूरत नहीं है, उनको पनाह की ज़रूरत नहीं है। वो खुद पनाह देते हैं, लेकिन उनको पनाह के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। वो क्या सूरह इखलास में आप पढ़ते हैं, क्या है वो? लम यलिद लम वलम यलिद यूलद, वलम वलम यकुल लहू और क्या कुफुवन है? वलम कुल यकुल लहू कुफुवन पूरा अहद। क्या है? कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समद। अल्लाहु समद हम्म लम यलिद वलम यूलद वो वलम यकुल समद लहू क्या है? समद क्या है? जिसे किसी हम्म और की जरूरत नहीं। बस समद किसी की हाजत उसको नहीं है, वो सब जो है सब उसके मोहताज हैं। अब आप देख रहे हैं, उसको आप समझ में आ रहा है कि वही पनाह देने वाला है, वही हिफाजत करने वाला है, और उस पे किसी कोई की हिफाजत की जरूरत नहीं है। वला युजारू, युजारू में ये फेल मजहूल है या उसका नायब फ़ाइल हो गया, और वो हिफाजत किया जाने वाला अलैहि, उसके ऊपर, ला युजारू अलैहि, उसमें उसके ऊपर कोई निगरान कार नहीं है। तो टोटल सुप्रीम पावर अल्लाह सुब्हान तआला के हाथ में, वही हर चीज को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन दुनियावी जिंदगी में हर कोई एक दूसरे का मोहताज होता है, एक दूसरे की हिफाजत का जिम्मेदार होता है। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला की सिफात के बारे में ये सवाल है कि टोटल पावर, सुप्रीम पावर किसके हाथ में है? हर चीज के बारे में, कुल्ली शैइन, और वही पनाह देने वाला, हिफाजत करने वाला। रिच माने है जारा यजीरू के हर चीज से पनाह देना। इरादा करे तो हिदायत भी देते हैं, इरादा नहीं करे तो फिर गुमराही में भी उसको डाल देते हैं, और उसको रास्ता भी दिखाते हैं, किसी को रास्ते से महरूम भी कर देते हैं। कई मायने इसके आएंगे कि उसकी उसकी निगरानी भी करते हैं। लेकिन वला युजारू अलैहि, और कोई नहीं है जो उसके उसके ऊपर निगरानी करे, उसके ऊपर उसकी हिफाजत करने वाला, उसको पनाह देने वाला कोई नहीं है। ही इज द ओनली सुप्रीम पावर। हमें ना वो फातिमा समझ में आया कुछ? जी सर, जी सर, हम्म, जी सर, ठीक है। अल्लाह ही को समझ आ गई कि अल्लाह ताला के ऊपर कोई उनको पनाह देने वाला नहीं है। बिल्कुल वो है। अब वो सवाल यही है कि कुदरत कुदरत जो है सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला के पास है। अब ये अम्बिया को भी जो मौजूज़े दिए गए, तो बिइज़्निल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम ने, आप सारा आल इमरान में पढ़ के आए हैं कि वो भी जो भी मौजूज़ा सरज़द होता था, करवाते थे अल्लाह सुब्हान तआला, उसमें उन्होंने क्लियर बता दिया कि ये मेरे से नहीं, बल्कि बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ही ये काम हो रहा है। वो मौजूज़े हर वक्त ज़ाहिर नहीं होते थे। हज़ारों बार ये बात हम कर चुके हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था, वो हर वक्त सांप नहीं बन सकता था, बल्कि जब अल्लाह का हुक्म होता था उसी वक्त वो मुजज़ा वो असा काम करता था। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह की दी हुई हैं, अल्लाह ही निगरानकार है, अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है। लेकिन वो हस्ती ऐसी है कि उसका कोई निगरानकार नहीं है, उसको किसी की हिफाजत की ज़रूरत नहीं है। Is it clear to everyone, or is there any doubt? Sajda Danesh, you there? पर वो म्यूट पे उन्होंने लिखा है कि हाँ, होंगी। उन्होंने लिखा है, नहीं पढ़ा मैं। राशिदा खबर, मुमताज रजिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, समझ आ गई है। चलिए, मुमताज रजिया को क्या हो गया आज?
نجیب تو کبھی آتی کبھی نہیں آتی. خیر اس کے بعد کنٹینیو کریے عائشہ. آپ بولے تو کروں گی بول کے ہوں میں بولا تو میں پوچھا کہ یہ ہوا یجیر ولا یجار علیہ کلیئر ہو گیا کیا اتنا؟ جی جی. چلیے اس کے بعد عائشہ جلدی سے باقی کا کمپلیٹ کرو پھر ممتاز سے پڑھیں گے. ان کنتم تعلمون، اگر تم سب علم رکھتے ہو. یہ جملے فعلیہ انشائیہ ہے، کانا کا جملہ ہے، اور ان جو ہے وہ حرف شرط ہے. کنتم سے لیں گے، کانا کا جملہ ہے، کنتم کا جو تم ہے سفکس وہ کانا کا اسم ہے، سیکنڈ پرسن پلورل، انتم کی طرح جو آیا ہے تم سب. تعلمون کانا کی خبر ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے علامہ، اور فعل ہے علامہ، فاعل ہے تعلم تا اور واو نون جمع میں سیکنڈ پرسن وہ کے تم. زمین کے بارے میں جو آیت آئی تھی آیت نمبر 84 اس کی اینڈنگ بھی یہی تھی، ان کنتم تعلمون وہی تھا نا. وہاں پر بھی ان کنتم تعلمون بالکل سیم آیت تھی 84. لمن الارض ومن فیہا، وہاں پر بھی یہی علم کی بات آئی تھی، اور ہم کافی اس کے اوپر ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ کس قسم کا علم ہے. یہ درک والا علم ہے کہ یہ خود تھوڑا سا غور کرنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک سپریم پاور ہے جو ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. وہ ایک مشہور حمد بھی ہے نا، وہ ایک حمد خان ایک پاکستان کے تھے، انتقال ہو گیا. کیا تھی وہ حمد مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ اکثر سناتے تھے بیچارے. وہی جو ہے ہاں وہی تو ہے جو بنا رہا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ویری گڈ ویری گڈ. اتنے تو شاعری یاد ہے ماشاء اللہ، ورنہ تم لوگوں کو شعر سنانا بالی میں ڈالنے کا. لیکن چلیے ویری گڈ. وہی بس اس میں یہی ہے کہ نظام ہستی جو چلا رہا ہے پورا پاور رکھنے والی وہ کون سی چیز ہے. اور یہ پھر دعوت فکر ہے. اگر تمہارے ادراک سے تم تھوڑا غور کرو، اس پہ تدبر کرو، تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا. اس کا جواب جو آگے کی آیت میں وہ جواب دیں گے. وہی نگران کار ہے، اس کو کسی کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی بھی شے ہو، چاہے وہ زندہ ہو مردہ ہو، انسان ہو پرندے ہوں چونٹیاں ہوں شہد کی مکھی ہو یا پھر پھل پھلار ہوں، یعنی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اسی کے حکم سے کام کرتی ہے، اسی کے حکم سے وجود میں آئی ہے، اسی کے حکم سے اس کا وجود ختم ہوگا. تو اس کے بارے میں مم بھی یدی ملکوت. اور پھر اس کے بعد دوسری اس میں سوال کی شمولیت ہوگی کہ وہی نگران کار ہے لیکن اس کے اوپر کوئی نگرانی نہیں کرتا بیکاز ہی از دا سپریم پاور. اب اس کا جواب ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم اس ٹکڑے کے بعد کہ ان کنتم تعلمون سیم ٹکڑا ہم کر چکے ہیں، کانا کا جملہ ہے. اور پھر اس کے بعد ایک شرط رکھی گئی، اس کا جواب کب دے سکو گے؟ جب تھوڑا سا تدبر کرو گے. نا زمین کا آسمان کا بنانا، اس میں جو کچھ ہے ان کو بنانا، ان کو رزق پہنچانا، ان سے کام لینا، ان کو کسی مقصد کے لیے بھیجنا. ہر انسان کو ایک ٹیلنٹ دے کے بھیجا ہے، اسی ٹیلنٹ سے انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور تبھی جا کے یہ دنیا باقی ہے. اب یہ ساری چیزیں مل کے اگر تھوڑا سا غور کرو تو تمہارے سمجھ میں خود جواب آ جائے گا. اور وہ جواب ان کا نیکسٹ آیت میں آئے گا 89 میں. زیٹ کے لیے سوال ایک یہ ہے یہ ملکوتو جو ہے یہ اسم لیں گے اس کو ہم؟ ویسے الگ اگر دیکھیں اس ورڈ کو تو سر یہ بادشاہی اسم ہو گیا، اس میں محذوب ہے سر کوئی ورب، اس میں فائل ہے سر؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیا ہے یہ ملکوتو بادشاہی.
بادشاہی یا ملکیت بیدی ہی سے اس کا تعلق ہے نا، جی اس سر جس یہ کے ہاتھ اسم ہے سر، اسم ہے یہ؟ سر میں ہاں بتاؤں، یقیناً اس میں فیل تو نہیں ہو سکتا. میں بتاؤں؟ ہاں کون ہے؟ میں جی میں ہوں آمنہ. ہو فرمائیے. جی یہ ملکوت تو ادھر مبتدا بن رہا ہے نا صحیح صاحب، اسمیہ جملہ ہے، مبتدا بن رہا ہے، بیدی کل شیء جو ہے یہ اس کی خبر بن رہی ہے. اتنا توڑیں گے موڑیں گے تو اوکے، بیدی کے چھوڑ دے، کل شیء خبر بن رہی ہے، ملکوت تو جو ہے وہ مبتدا کی جگہ بن رہا ہے. سب سے پہلے آمنہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ جملے کو ڈیسائیڈ کر لینے کے بعد مبتدا خبر کی بات کریں گے. ایک یس سوال ہے، اسمیہ، ایک سوال اسمیہ کا جملہ. جواب ہے، ایک سوال ہے، سوال کا جواب ہے. وہ سوال ہے مم بیدیہ ملکوت، ہے نا؟ تو ایک سوال ہے، اور سوال جو ہے اس میں پھر وہ مبتدا خبر یعنی لیں گے، بیچ میں ملکوت کو لے کے مبتدا اور یہ خبر نہیں. انشائیہ ایک سوالیہ جملہ ہے نا، کہ ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے. اس میں بہت زیادہ بہت سی جگہ گرامر میں بھی ایسی چیزیں ہیں، لا مقامہ لہو کر دیتے ہیں گرامیرین، کہ اس کا کوئی خاص مقام نہیں ہے، گرامیٹیکلی کوئی کلمہ نہیں کہتے. بس انشائیہ ہے تو یہ سوال کا انداز ہے، سوال ہے. اور پاور، ملکیت، حکمرانی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس چیز کی؟ کل شیء، ہر چیز کی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اس کو انشائیہ بھی کہہ رہے ہو اور اس کا مبتدا اور خبر کہہ رہے ہیں. دس از نتھنگ بٹ کنفیوژن. ہم کنفیوز ہو رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایک سوال ہو رہا ہے نا، کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ ملکیت کے بارے میں، ملکیت کے بارے میں. سو اب اس کی ہم زیادہ سے زیادہ صرفی انالیسس کریں گے تو ملکوت فعل ہے، اسم ہے، اور اس فعل کبھی بھی ملکوت نہیں ہوتا، میم نہیں ہوتا، بلکہ ایک اسم ہے، وہ بادشاہی کے لیے، ملکیت کے لیے آیا ہے. اس کے ہاتھ میں ہے بیدی ہی ملکوت. ٹھیک ہے، ہم ہے نا یہاں پر ایک دم مبتدا یس سر. نہیں لے کے آئیں گے. تو سر چلیے بس سمپلی کہیں کہ یہ من کی ایکسپلینیشن ہے، جو سوال ہے بس، بس. ہاں ٹھیک اس ہے کے. سر. چلیے 89 یہ ان کا جواب ہے. ابھی کوئی اور رہ گیا؟ ممتاز تو یہ کر سکتی ہیں، 1000 بار ہو چکا ہے اس سے پہلے بھی. الرحمن الرحیم سیقولون للہ قل فانی تسحرون. انی نہیں ہے ممتاز. انا ہے، پھر چھوٹی یہ بھی ہے نا سر اس کے ساتھ. ارے اس کے اوپر ایک کھڑا الف بھی تو ہے. انا وَأَنَّ، انا یہ تو آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر ایک کھڑا الف. جی ہاں، یہ جو ہے یہ دکھ رہا ہے آپ کو آنکھوں ہاں سے. ہاں. ہاں، جب یہ ہے تو یہ نی نہیں ہوتا اس میں. فانا تسحرون. تسحرون. تسحرون پہلے پوری آیت پڑھ دی ہے، پورا ہمارا نظام ہی بگاڑ دیے. پہلے تو ارے ایک ٹکڑا لو بولے تھے، اس کو انالیسس کرو، اس کو واضح کر دو، پھر اس کے بعد یہ بالکل ایک سپریٹ ٹکڑا ہے، اس کو بعد میں اس سے ملاؤ بولے تھے. تو پہلے صرف اتنا ٹکڑا لینا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کے انالیسس کرنا ہے، کچھ سمجھنا ہے، اس کے بعد یہ ایک سیقولون الگ بات. للہ سیقولون للہ، یہ فعلیہ جملہ ہے، اس میں یہ سا اس کی اضافت ہے. یقولون وہ ضرور کہیں گے، وہ کہیں گے، وہ لوگ کہیں گے. للہ جار مجرور
متعلق یقولو وہ ضرور کہیں گے للہ اللہ کے لیے قل فانا وہ تسحرون کیا چیز ہے اللہ کے لیے؟ یہی جو مکالمہ جب سے چل رہا تھا نا سر، یہ کہ ملکیت کس کی ہے، ہاں ملکیت ہاں ملکیت کس للہ، کی ہے اور یہ کس کے ہاتھ میں ہے، اس کا ہاں بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کون پناہ دیتا ہے اور اس کو ٹیوزڈے پناہ کی کلاس میں تھے آپ؟ اس سے پہلے کی لاسٹ کلاس میں تھے؟ لاسٹ کلاس میں نہیں تھی میں، اسی لیے ہاں سیقولون کے معنی وہ ضرور کہیں گے ترجمہ وہ کرنا، حالانکہ ہم صحیح، کافی وقت اس کے اوپر صرف کر چکے لاسٹ کلاس میں، یہ ضرور کے لیے نہیں ہے یہ وہ بلکہ کہیں گے وہ للہ، تو پچھلی آیت میں ان کو تدبر کی دعوت دی گئی تھی، ان کنتم تعلمون، اگر تم تھوڑا علم رکھتے ہو، سوچو، تو پھر اس تدبر کے بعد، اس سوچ کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ ملکیت تو سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بالکل صحیح ہے۔ پھر یہاں سے ایک دوسری بات ہو رہی ہے، پوری ایک آیت نہیں ہے، اس کے دو ٹکڑے ہیں۔ ایک تو یہ ان کا جواب آ گیا، یہاں پر ایک الگ بات ہو گئی، ان کا مقولہ آ گیا۔ پھر اس کے قل بعد اب یہ خل سے پھر سے نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ فانا تسحرون، پھر یہ قل مقولہ ہے، یہ آپ پوچھئے، فانا فا عطف ہے، انا مقولہ انا کہاں ہے؟ خل مقولہ ہے، آپ خل کیا ہے؟ آپ استفہام یا سوال کیجیے، آپ ان سے پوچھئے، یہ مقولے میں تو نہیں آتا نا، نہیں مقولہ القول ہے، تب آپ یہ سوال کہیں۔ قل آپ پوچھئے، فانا تسحرون، فا عطف ہے، انا کا جملہ ہی ہے، اس کا اسم یا ہے، تسحرون، اور یہ اس کی خبر ہے، تسحرون، آپ تسحرون کو کھولیں گے تو یہ جملے فعلیہ ہو جائیں گا، اور مضارع سیکنڈ پرسن، روٹ ورڈ سحر، کیا ہے؟ سحرا کیا جادو، معنی؟ جادو کیا بولیں گے، سحر جادو کو بولیں گے نا سر، تو سر ہاں آپ بے شک آپ پھر کہاں سے تم فانا پس انا بے شک آپ تسحرون جادو کیے جاتے ہیں، تسحرون تم جادو کرتے ہو، استغفر اللہ، تم جادو نہیں، ہاں تسحرون، سحرا یہ مجہول ہے، تسحرون، تسحرون سحرا سحر تسرا تسرونا، تسحرون مجہول ہے، اس میں نائب فاعل ہے، ورنہ تسحرون تم جادو کیے جاتے ہو، تم جادو کیے جاتے ہو، یہ صحیح ایسا ہے، اگر قرآن اپن پڑھ لیے تو پھر کیا ہمارے سمجھ میں آئے گا؟ کوئی چیز شور نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر تم کیسے جادو کیے جاتے ہو، اب یہاں جادو کون کر رہا ہے میری سمجھ میں؟ سہارا، پھر تم کیسے، پھر کیا بولیں گے سر اس کو، سر ان کو Is there anyone who can do it؟ میں ممتاز بتا کی سکتی ہیلپ ہوں، کرنا۔ تم کیوں سحر میں ہو، یعنی کہ ڈیلوژن میں ہو،
یعنی تم ڈینائل میں ہو، سحر میں ہو، یعنی تم کیوں سحر میں ہو؟ کون ہے یہ؟ شازیہ رفیع۔ اچھا، ان کا مائک میوٹ ہے، آواز آ رہی ہے؟ شازیہ رفیع کی سحر میں ہو۔ چلو، اور ایک کوئی اب دو چار ہیں جن سے میں پوچھتے رہتا ہوں۔ فریب، پھر فریب میں کیوں ہو، فریب ایک زدہ کیوں ہو؟ تو بہت اچھی ہوتی جا رہی ہے ہمارا، یہ بالکل اسی معنوں میں ہے ممتاز۔ سحر کے معنی جادو کے معنی نہیں ہے، بلکہ کسی چیز پہ ڈاؤٹ کرنا، اس کے اوپر یقین نہیں کرنا، بلکہ اپنی ضد پہ اڑے رہنا۔ تمہارے بھیجے میں کوئی بات اگر نہیں آ رہی ہے تو اس کو ماننے سے انکار کرنا۔ جب اللہ کے بارے میں اتنی باتیں تم کو سنائی دی جائے، سب سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ ہی زمین آسمان کا خالق ہے، اس میں جو کچھ ہے، اس کا ساتوں آسمانوں اور کا بھی خالق ہے، اس میں جو کچھ ہے، اور اسی کی ملکیت ساری چیزیں ہیں، اور وہی ہر ایک کی نگرانی کرتا ہے، اس پہ کوئی نگرانی کی ضرورت نہیں، کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں ہر وقت یہی جواب آیا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو پھر وہ تھوڑا سوچ کے، تدبر کر کے، غور کر کے، اپنے عقیدے کو بازو رکھ کے یہی جواب دیں گے کہ ساری چیزوں کا مالک اور ان کو کنٹرول کرنے والا، ان کا خالق، ان کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جب تم ان تمام باتوں کو جو پچھلی آیتوں میں ذکر ہو چکا ہے مانتے ہو کہ اللہ ہی یہ سب کرتا ہے، تو پھر کوئی ایک بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء سے، ہر نبی سے کہلوا ہے کہ سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور اللہ کے پاس پہنچو گے۔ تو یہاں پر تسحرون کے معنی ان پہ کوئی جادو نہیں کر رہا ہے، وہ جادو نہیں کیے جا رہے ہیں، بلکہ فریب کے معنی اس نے بہت اچھے نکالے۔ وہ لفظ تو خیر میرے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا، لیکن یو آر ڈیسیوڈ، اپنے عقیدے سے یا اپنی سمجھ کے اوپر بھروسہ کر کے ہم ہڈیاں گل سڑ جائیں گے اور ہم کیسے اٹھیں گے، وہیں تمہارا ذہن اٹکا ہوا ہے۔ یہ ایک بلیف ہے، یا پھر اپنے آپ کو تم دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو جو ایک حق بات سے انکار کر رہے ہو۔ فانا، پھر کس طرح سے تم دھوکے میں پڑ سکتے ہو، پھر کیوں اپنے عقیدے پہ سے چپکے ہوئے ہو، کیوں اس پہ سیدھا سیدھا یقین نہیں کرتے کہ تم آئے ہو، لانے والا تم کو لایا ہے، اور ایک دن تم کو موت دے گا، اور وہی تم کو ایک دن اٹھانے والا ہے۔ اب ممتاز غور سے پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ ہمیشہ سہارا جادو کے معنوں میں نہیں آتا، بلکہ کوئی چیز جو حق ہے اس کے برخلاف جادو بھی کیا ہے، ایک جھوٹی چیز ہے۔ اور وہ ظاہری طور پہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے جادوگر تھے وہ لکڑیوں کو، رسیوں کو سانپ بنا کے دکھا رہے تھے، تو اس کو فریب نظر تھا، وہ دھوکہ تھا۔ تو پھر تم کب تک دھوکے میں پڑے ہوئے رہو گے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام آیتوں کا یہ گروپ، یہ سارا آخرت پہ یقین دلانے کے لیے، باقی چیزیں مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں توحید کا یقین دلایا گیا، رسالت کا یقین، کتابوں کا یقین دلایا گیا۔ اب یہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں صرف کس بات کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ تم یہ تو مانتے ہو اللہ ہے، خالق ہے، سب کو پیدا کرتا ہے، ساری چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، یہ جتنی چیزیں ہم پڑھے ہیں، لیکن تمہارا دم نکل رہا ہے اس بات کو ماننے سے کہ ہم جب مٹی بن جائیں گے، سر گل جائیں گے، اس وقت ہم کیسے اٹھیں گے، دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا۔ اس کے اوپر سارے آرگومنٹ تھے۔ پھر اپنی عقیدے کے فریب میں کیوں رکے ہوئے ہو؟ یہاں تمہارے ذہن میں حق آ ہی نہیں سکتا، بس اللہ کا اگر وعدہ ہے
اٹھائے جاؤ گے تو یقیناً اٹھائے جاؤ گے. وائی ڈونٹ یو بلیو ان اٹ؟ ممتاز سمجھ میں آ رہا ہے جی کیسے؟ سر، جی جی سر. ایسے جو ہے تھوڑا سا کوشش کرنا. ایک لفظ کے معنی جادو لے کے اٹک گئے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں جی آتا، صاحب. بلکہ اپنے بلیف میں غرق ہو جانا یا اپنی انا کو لا لینا یا پھر جو ہے کسی بات پر ضد کرنا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس کو مختلف مثالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہو کہ ان سے یہ پوچھئے، پہلے اس پہ کنونس اگر ہیں تو اس پہ بھی کنونس ہو جائیں کہ وہ رب جو زمین آسمان ان میں جو کچھ ہے ان کا جو خالق ہے، جو ہر چیز پہ مالک ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اس کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ سب تم مانتے ہو، تو پھر اب اپنے عقیدے میں، اپنے فریب میں اور اپنے خیالات میں کیوں ضد کر رہے ہو کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. آئی تھنک یہ 89 تک کا یہ پورا گروپ اسی تعلق سے تھا. اس کے بعد کی 3 آیتیں بھی اسی گروپ سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن وہ کنکلوژن ہے ان تمام باتوں کا. عقائد عقائد بولیں گے نا سر یہ پورے؟ بس وہی ان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ سارے چیزوں کو مانتے ہو تو پھر مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ کیوں نہیں رکھتے، اس پہ بحث کیوں کرتے ہو. یہ شاہ ضیاء رفیع کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، پھر کچھ بولنا ہے؟ نو سر، پتہ نہیں شاید پہلے کا اٹھا ہوگا. تو اچھا، سر تو ڈیلوژن اور فریب میں کیا ڈفرینس ہے؟ کیونکہ ڈیلوژن بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جو ہے وہ نہیں دکھ رہا آپ کو، تو فریب بھی یا کچھ اور میں غلط سمجھ رہی ہوں سر؟ نہیں جی، لائک فریب ڈیلوژن کیا بھی وہی ہوتا ہے نا کہ جو کنفیوژن، ہے وہ نہیں دکھ رہا. کنفیوژن جی سے سر. زیادہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اللہ ایک ہے پھر بھی سمجھ رہے تھے، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے پھر بھی سمجھ رہے تھے، لیکن اس کے ایک پوائنٹ پہ کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور پھر انسانوں اور جنوں کو الا لیعبدون، صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اگر عبادت کر کے چھوڑ دیتے اس کا کوئی صلہ نہیں ملنے والا ہے، سزا نہیں ملنے والی ہے، جزا نہیں ملنے والی ہے، تو بے معنی سی بات تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی بنیاد 3 ہی چیزوں پہ ہے، توحید، رسالت اور آخرت. آخرت پہ اگر ایمان رہے گا تو سارے اعمال کا دار و مدار اسی پہ ہے کہ اللہ اپنی رحم سے، خوشنودی سے انعام دیں گے. اس کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس نے، حمیرہ نے اچھا لفظ استعمال کیا، فریب، ڈیلیوژن، کنفیوژن بھی ہے، لیکن کنفیوژن میں وہ معنی نہیں ہے. کنفیوز اس معاملے میں ہوتے ہیں جس میں کچھ صحیح بھی جانتے ہیں، کچھ غلط بھی جانتے ہیں. ڈسائڈ کرنے میں، فیصلہ کرنے میں ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی ایک بات پہ. ہم تو ان کو تو ٹوٹلی یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جب مر جائیں گے ہڈیاں تو ہمارا گوشت سڑ گل جائے گا تو اس کے بعد کیسے اٹھائیں گے. دس از تو سارون ہے نا، اپنے خیالات میں، اپنے عقیدے میں وہ اس طرح سے کھوئے ہوئے تھے کہ یہ ساری باتیں ان کے سمجھ میں یہاں آ رہی تھی، لیکن یہ آخرت وہ کئی لوگوں کے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. لیکن اہل کتاب جتنا ان کو سب کو معلوم ہے، لیکن اس میں بھی کئی عقیدے ہیں، اعمال وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. وہ یہی کہتے ہیں بس کہ ہم تو سلیکٹڈ پیپل ہیں اور ہم کو کوئی سزا نہیں ہوگی، بس ہماری فضیلت سے ہم جنت میں جائیں گے. پھر وہ ایک گروپ ہے جو ان کے نبی ساری لوگوں کے گناہ لے کے چلے گئے، اب ان سے کوئی پوچھ ہونے والی نہیں ہے. جی سر. ارے ارے بہت برا ہکلا رہے ہیں تم. جی سر سمجھ آگے. جزاک سر ایلوژن کہہ سکتے ہیں، جس طرح وہ جادوگر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ایلوژن کر دیتے ہیں لوگوں کو.
illusion नजर का کر لیجیے، اس سے کیا بہرحال یہ وہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، فریب میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے ذہن سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، ایلیوژن کہہ لیجیے، فریب کہہ لیجیے، لیکن جادو نہیں ہے، ان پہ کوئی جادو نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جی آپ کے سوالات بتا رہے ہیں کہ آپ سب سمجھ گئے ہیں، لیکن اب آپ خود کنفیوز ہیں. Am I right؟ جی تو الحمدللہ کہ وہ خود ہی اس میں اپنے دھوکے میں ہے، یعنی کہ وہ فریب میں ہے. بس جو صحیح بات ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی. سو یہاں تک یہ سوال جواب کنونس کرنے کا طریقہ یہاں پر ختم ہوا. اب یہ 1991 اور 92 یہ 3 آیتیں اسی کا کنکلوژن ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ان کی تعلیم تربیت کا ذکر تھا وہ ختم ہو گیا. چلیے اب کون کوئی نیا ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم. السلام علیکم سر، میں کرتی ہوں. ارے میں گھر آ تم تو خاموش رہے بولے. نہیں سر، میں ڈرائیو کر رہی تھی، اب میں گھر آ گئی. اچھا آ گئے، کوئی بات نہیں، میں سمجھا چپ کر ہو جائیں. نہیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل آتیناہم بالحق، یہاں تک ہم لیں گے. اب یہ جو بل کا جو ورڈ ہے وہ ان کی اپنی ہی تمام جو کانٹراڈکشنز ہیں ان کو شو کر رہا ہے کہ یہ مطلب اللہ کی وحدانیت پہ یہ بھی مانتے ہیں کہ تمام اختیار اللہ کا ہے، اور تو پھر ان کا یہ ماننا کہ آخرت پہ عقیدہ نہ ہونا، دس آل از کائنڈ آف فریب. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ان کے ان جھوٹے عقائد کے مقابلے میں بلکہ آتیناہم، ہم سر ایک منٹ یہ گم ہو گیا. بل آتیناہم، بلکہ آتا یا سے یہ جو روٹ ورڈ ہے، اور نہ جو ہے یہ فائل ہے، اور ہم جو ہے یہ مفعول ہے، فعل فائل اور مفعول. بلکہ ہم آئے ہیں ان کے پاس بالحق، حق کے ساتھ. مطلب ہم آئے ہیں ان کے، یا ہم لائے ہیں ان کے پاس بالحق کی. یہ آتا سر یہ وہی میرا جو آنا اور لانے والا ہے نا، وہ کنفیوز ہو رہی ہوں میں. آتے نا بلکہ آئے ہیں ہم ان کے پاس بالحق کی، حق کے ساتھ. یعنی ہم تو ان کو جو باتیں بتا رہے ہیں وہ حق کی ہیں، بالکل سچ ہیں، اور اس میں کوئی فریب نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے. اور یہ اور وا انہم لکاذبون، اور واو جو ہے یہ یہاں پر ربط کے طور پر ہے، اور آگے انڈیپینڈنٹ جملہ ہے. انا کا جملہ ہے اور ہم اس کا اسم ہے. لکاذبون جو ہے یہ اس کی خبر ہے، اور خبر میں لا جو ہے وہ تاکیدی ہے، اور کاذبون جو ہے یہ اس میں فاعل ہے. اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکچولی میں وہ جھوٹے خود ہی ہیں. ہمارے پاس جو کچھ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ان کو علم دیا ہے، جو بھی باتیں بتائی ہیں وحدانیت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، اصل سچ وہی ہے. اور ان کے اپنے جو عقیدے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ ان میں سب کے سب جھوٹے ہیں، اور وہ اس کا خود بھی ان کو آئیڈیا تھا، وہ جو قریش تھے یا جو بھی مشرکین تھے. So this is what I have understood. بہت گرامیٹیکلی بہت اچھا کر گئے، لیکن اتنی بات میری سمجھ میں نہیں آئی اور آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آئی. جی بل آتیناہم بالحق، آتیناہم بالحق. پہلے آپ یہ بل کو بتائیے یہ کیا ہے، یہ جی ہم سر. پاسنگ کر چکے تھے. جی سر یہ پیچھے جو ان کے جتنے بھی جو کس ان قسم کا حرف ہے، حسن نامت ہے. حرف انتقالیہ. ہاں انتقالیہ ہے، یعنی جتنی باتیں ان کو بتائی گئیں جو پچھلی بحث ہوئی تو اس کے بارے میں اب اس کا جو اپوزٹ پوائنٹ ہے نا، اب اس کا ذکر ہے کہ یہ تو ہم جتنا بتا چکے ہیں اس کے بارے میں. اب یہاں پر جو آپ کا کنفیوژن ہے آتینا اور آتینا کا،
یہ کنفیوژن اس کے پہلے کئی بار میں دور کر چکا ہوں. There is a lot of difference between آتینا اور آتینا. ربنا آتینا بولیں گے یا آتینا بولیں گے؟ آتینا. اور پھر یہ آتینا کیا ہوتا ہے؟ کب آتی بولیں گے آتینا؟ وآتیناہم الکتاب. اور آتدی ہے ان کو. یہ نا میں کتنا فرق ہے. آتینا میں نا کیا ہے، آتینا میں نا کیا ہے؟ آتینا دے ہمیں. ہاں دے ہمیں. یہ ہم کیا ہے؟ وہ مفعول بھی کا کام مفعول. کر. آتینا ربنا آتینا فی الدنیا ہے نا، ہم کو دے. آپ دعا کر رہے ہیں تو وہ نا جو ہے وہ مفعول ہے، دینے والا رب ہے. آتینا آتینا ہم نے دیا. آتینا ہم کئی جگہ اللہ جی سبحانہ سر. تعالیٰ کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا ان کو. آ رہا سمجھ میں کچھ؟ یہ بہت بار ہم اس سے پہلے بھی کرے تھے، سورہ بقرہ میں بھی کرے تھے کہ زیر سے پڑھنے سے یہ نا کا کیا مقام ہو جاتا ہے، اور زبر سے پڑھنے سے یہ جو ہے فاعل ہو جاتا. آتینا ہم نے دیا ان کو حق. ہم نے دیا جو بھی ہم اتارے ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، جو باتیں ہم نے ان تک پہنچائی ہیں، جو ادراک ان کو دیا ہے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کو دی ہے، وہ سارا حق ہے، سارا حق ہے. لیکن ان کا فرض یہ تھا، ان کا ہمارا آنے والی تمام لوگ قیامت تک کے ان کا حق ہے کہ ہم اس حق کو پہچانیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں ہم نے دیا ان کو حق. جو باتیں بھی انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچی، ان تک پہنچی، آنے والی جتنے لوگ قیامت تک ہیں ان کو پہنچیں گی، وہ ساری کی ساری اللہ کی سچی باتیں ہیں. لیکن اب یاد ہو رہا ہے وہ انہم لکاذبون، یہ ان کا مزاج ہے، ان کی فطرت میں ہے کہ اللہ کے حق والی باتوں کو جھٹلانا. وہ ان باتوں کو، کوئی توحید کا انکار کر رہا ہے، کوئی رسالت کا انکار کر رہا ہے، کوئی کتابوں کا انکار کر رہا ہے. اسی لیے توحید کا انکار کرنے والے ہزاروں سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں. اور جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں یا تو رسول ہی نہیں مانتے. بہت سے یہود تھے یا پھر نصرانی تھے، یا پھر کسی نے مانا بھی تو ان کو خدا بنا بیٹھے. اور پھر کتابیں ہیں اس میں بھی تبدیلیاں کر لیتے ہیں. یہ انسان کا نیچر ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نیچر ہے. ہم نے تو ان کو حق دیا، جو بھی ان سے ہم ان کو علم پہنچائے ہیں وہ صرف حق ہے. یہ آتینا کا جو ڈاؤٹ تھا کمپلیٹ ہو گیا، آپ کا کلیئر ہو گیا؟ جی سر. اجدا انا مجھے دو اور آتینا ہم نے دیا. ہم نے ان کو کیا دیا؟ جو کچھ بھی ان تک پہنچا ہے کتابوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، وہ کیا ہے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ دیٹ از حق ہے، حق ہے. لیکن ان کا نیچر کیا ہے؟ انا سے پورا جملہ آپ نے صحیح کر دیا، لیکن اس کو جب تک کھول کے پوری آیت سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس گرامر سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب انا کے جملے سے آپ نے ہم کون ہیں؟ وہ منکرین ہیں جو حق کو نہیں مانتے، اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، وہی تو سرون ہیں، فریب کھانے والے ہیں. وہ ان کا کام ہی لکاذبون الحق، لکاذبون الحق، وہ حق کو جھٹلانے والے ہیں. وہ جھوٹ اس کو حق کو باطل ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا کام یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام یہ ہے کہ انہوں نے ہم کو یا ان کو حق عطا کیا انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے. لیکن جتنے انکار کرنے والے ہیں وہ انا کا اسم ہے، ہم
اس زمانے کے اس زمانے کے قیامت تک کے. اب ان کی خصلت تو کذب ہے، حق کو جھٹلانا، حق کو باطل ظاہر کرنا. صحیح. جی سر، جزاک اللہ خیر. سر پھر ہم آتا یا کا ہے، لیکن اس کا روٹ ورڈ تو سیم ہی لیں گے، رائٹ؟ آتا ہی ہے، لیکن جب اس میں نہ لگ رہا ہے اور وہ زیر سے فرق آتا ہے کہ ویسے بہت سی جگہ ہے کہ سر میں کچھ کہوں پوچھوں، بلکہ سر آتا یا روٹ ورڈ ہے وہ دیا، اور آتی اس کا امر ہے، دے ہمیں. آتی یا آتی دے اس کا امر ہے نا آتی. جیسے خا آلہ خل، اخذا خز، اسی طرح اس کا ہے آتا یا کا آتی. آتی ہے، صحیح ہے. اور نہ جب آئے گا تو وہ کون ہے؟ وہ مفعول ہے. دے ہمیں، تو دے ہمیں، دے ہمیں. اور آتا آتینا یہ کیا ہے؟ اس نے دیا ہمیں. سر ایسے بنے گا نا، آتینا ہم نے اس نے. یہ پھر امر نہیں ہے. ہاں صحیح. آتینا. چلیے انشاءاللہ یہاں تک ختم کرتے ہیں اس کو، اس کے بعد اس کا ریویژن کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. مگر وہ میری خواہش پہ بعض لوگ ابھی تک، اب بہت سے لوگ کر رہے ہیں. اٹس ویری اپریشیبل. جو آیتیں ہو چکی ہیں، جو آگے کی آیت نہیں تیار کر سکتے، کوئی بات نہیں. جو کر رہے ہیں دے آر ڈوئنگ گڈ جاب. جو نہیں کر رہے ہیں وہ کم از کم پچھلی آیتوں کو جو ہم کرے ہیں 5-10 منٹ ڈیفینیٹلی اس کو ریوائز کرنے، ورنہ اتنا وقت جو ہم گزار رہے ہیں وہ سارا بیکار ہو جائے گا، کوئی کام نہیں آئے گا. اپنے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ جیسے کورے تھے ویسے ہی دوسری کلاس میں بھی کورے آئیں گے. اور ایسے ہی اکثر صورتوں میں ہو رہا ہے کہ یہاں پر سب ہم محنت سے سمجھتے ہیں، 1-2-3 دن یا 4 دن کے بعد کلاس ہوتی ہے، پھر آ کے وہی غلطی کرتے ہیں جو آیت سمجھنے سے پہلے کرے تھے. تو ہر بار میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو آیتیں ہو چکی ہیں وہی آگے آپ کو کام ہوگی. اگر آپ سکون سے ان کا 5-10 منٹ میں ریویژن کر لیں. اس سے کیا سیکھا؟ اس میں کوئی بڑی کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. ساری چیزیں آپ کے اس وقت تازہ ذہن میں ہیں. اس کو ضرور آپ ایک بار خود سے سمجھنے کی کوشش کریے. بہت سے ہیں جو اس کو ریوائز بھی کرتے ہیں، پہلے سے سمجھ کے بھی آتے ہیں. اس وقت کے اور کلاس میں سمجھنے کے بعد جو ڈیفرنس ہے یقیناً اس کا ریوائز بھی کرتے ہیں. چلیے انشاءاللہ دعا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکما. اللہ پاک ہم لوگ جو بھی مل کے کوشش کر رہے ہیں اس کوشش میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمیں مزید اس پہ محنت کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہماری مدد فرمائیے. اور جہاں تک ہو سکے ہم قرآن کو سمجھیں، اس پر جہاں تک ہو سکے عمل کریں، اور جس تک ہو سکے اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. اور اس کام کو ہم سب سے قبول فرما لیجئے. کوئی غلطی ہو جائے معاف فرمائیے، اور آخرت میں ہم سب کو اس کو تحفہ بنا کے انشاءاللہ ہمیں ملے یہ سب. اور سر آپ کی محنت I can feel you get so tired sir. بہت ٹائرنگ ہے. I'm so sorry. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی فہم کو بڑھا دے تاکہ ہم لوگ بھی اس کو اچھی طرح سمجھے. اور وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سر کو اور سب کو وہ والا تو ایڈ کرنا ضروری ہے. اچھی لمبی صحت والی زندگی اپنے خاندان کی خوشیوں کے ساتھ عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ. یہ کون بول دیا تم سے میں تھک گیا ہوں؟ سر آپ کی آواز سر میں کبھی کبھی کسی کو اگر پڑھاتی ہوں تو I can feel کہ
It is very tiring, sir. اور پھر اتنے ساروں کو سمجھانا. Oh my God. نہیں میں تھکتا ہوتا نہیں، لیکن یہ ایک آدھ دن صبح کچھ سر کا درد یا ایسی حالت سے صبح ہو جاتی تو اس دن تھوڑی سے ٹائرڈنیس بھرنا جو ہے I used to be very fresh پڑھانے سے تو اور فریش ہو جاتا ہوں الحمدللہ. سر جی سوری سر، کل کی کلاس کا پوچھنا تھا ٹائم. وہ ٹھیک ہے، اس کو وہی 7:30 to 8:15 رکھتے ہیں. 7:30 7:15 نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے. نہیں کل اتنا جلدی نہیں، وہ بھاگم بھاگ نماز میں ہوتی ہے دو دن. جمعے کو 7:30 رکھیں گے، سکون سے مغرب پڑھ کے 8:15 کو ختم ہونا ہے انشاءاللہ. اوکے سر، جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.